میں نے پوچھنا تھا کہ ہم لیڈیز جب گھر میں تراویح نماز پڑھتی ہیں تو کیا ہم قرآن کھول کر، چھوٹا سا قرآن کھول کر تراویح نماز کی تلاوت کر سکتے ہیں یا موبائل سے دیکھ کر؟ اس کے لیے مجھے اہل حدیث کے علماء سے اور اہل حدیث کیا؟ اہل حدیث کے ہیں ان سے چاہیے، اور جو دیوبند کے علماء بیٹھے ہیں ان سے چاہیے. اچھا، آپ کے گھر میں دو طبقات ہیں ویسے، یا آپ نے لطف لینا ہے آپ نے دونوں کا؟ جی، میں اہل حدیث کی جماعت سے ہوں اور میرے ہسبینڈ وہ دیوبند کی جماعت سے. اچھا اچھا، دیکھیں نا، یہ ہے ہسبینڈ دیوبندی ہے اور وائف جو ہے اہل حدیث ہے. ڈاکٹر صاحب، قاری صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ رائے کیا ہے اس پہ؟ کالر لے لوں، دوسرا بھی لے لوں آپ کی جان؟ پنجاب میں ایسا ہو جاتا ہے. جی کالر ہے مثلا ایک اور بھی ہے، ان سے بھی سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی بند کرتے ہیں، سوال پہ آ جائیں حضور. وہ ادھر ٹی وی سن رہے ہیں ابھی تک. آپ کی کال لگ گئی ہے وقار صاحب. وقار صاحب ٹی وی بند کریں. محمد وقار صاحب ٹی وی بند کر دیں. بھائی ان کو بتائیں یار. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹی وی بند کر دیں، مجھ سے بات کریں. آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی؟ ٹھیک ہے، دو سوال ہمارے پاس جمع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب دونوں سوالات کو اگر مختصر کا جواب. جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نفلی نماز میں اگر کوئی عورت حافظ نہیں ہے اور اس طرح یا کچی پکی ہے اور اس کو دقت ہے پڑھنے میں، تو وہ مصحف سے پڑھ سکتی ہے نفلی نماز میں. فرض نمازوں میں ایسا نہیں کر سکتی. اور وہ جماعت بھی کرا سکتی ہے عورتوں کی. مرد گھر کا کوئی اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، چاہے وہ محرم رشتے بھی ہوں تو بھی کھڑا نہیں ہوگا. ساری عورتیں ہوں گی، یا پھر مرد پڑھائے تو اس کے پیچھے ساری عورتیں کھڑی ہو سکتی ہیں، محرم، دوسرا نہیں. دوسری بات، دوسرا کیا سوال تھا؟ یہ جو وائف ہیں وہ اہل حدیث؟ نہیں یہ تو ہو گیا راوی والا. دوسرا سوال دوسرا. عیدین کے لیے ہاں عید ہے. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حتیٰ کہ جن عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اگر ان دنوں میں عید آ جائے تو فرمایا وہ بھی عیدگاہ میں جائیں، مصلی سے نماز سے الگ رہیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، لیکن شرکت لازمی ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اوڑھنی نہ ہو، پردہ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا وہ سہیلی سے مستعار لے. اس کی بھی دو تفسیریں کہ یعنی ایک بڑی چادر ہے تو دو بچیاں اس میں چھپ کے چلی جائیں، یا اگر اس کے پاس ایکسٹرا ہے تو اس سے ادھار مانگ لے اور عید پڑھ کے آ کے اس کو واپس کر دے. پردے کے تقاضے پورے کرے، خوشبوئیں نہ لگائے اور زیورات کی آرائش زیبائش نہ کرے، شرعی تقاضے سے شرم و حیا کے ساتھ جائے، اور ان کا اجتماع بھی پردے کا سارا الگ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو واعظ کرنے کے بعد پھر عورتوں میں بھی جا کر کے صدقات کی بھی آپ نے بالکل تلقین فرمائی. اپیل کرتے. بہت خوب. میں نے حدیث پڑھی تھی اس لیے میں نے اس پہ ڈبل چیک بھی کر لیا. مگر یہ کہ اب سوالات بھی آپ کے لے لوں، لائیو کالرز ہیں، آگے گفتگو گھومنی بھی ہے، آگے بات بڑھنی بھی ہے. اگر ان کو ہماری رائے لے لیں. رائے دے دیں. دیکھیں عید کی نماز کے حوالے سے ہمارے ہاں چونکہ عورتیں عام نمازوں میں بھی گھر میں پڑھیں جو کہ ان پہ واجب ہے، عید کی نماز عورتوں پہ واجب نہیں ہے، اسی لیے وہ عید کی نماز کے لیے نہ جائیں. ام حمید ساعدی رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں اور آقا سے فرمایا کہ مجھے شوق ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوق مبارک ہے، لیکن تمہارے لیے گھر میں نماز اور گھر کے پھر صحن سے کمرے میں اور کمرے کے اندھیرے حصے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. اور جس طرح ہم روایت پیش کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ آقا کے زمانے میں اگر یہ فتنے ہوتے تو آقا بھی روک دیتے. تو اسی لیے جیسے قاری صاحب نے کہا اگر ان کے مسلک میں جا سکتے، جو انہوں نے پابندیاں بتائی ہے وہ بہت اہم ہے، ان کے ساتھ جو ہیں اگر وہ جائے تو وہ ان کے مسلک کے اعتبار سے ٹھیک ہے. باقی قرآن دیکھ کر پڑھنے کے اعتبار سے نماز کی حالت میں موبائل میں قرآن دیکھ کے نہیں پڑھا جا سکتا. اچھا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مصحف اور موبائل میں ویسے بھی فرق ہے، لیکن موبائل میں چونکہ اس میں ایپس بھی آتی ہے اور ایڈز بھی آتے ہیں اور اسکرین بھی اس کی بند ہو سکتی ہے، تو وہ جو ہم نے عمل کثیر کی طرف اشارہ کیا تھا تو اس وجہ سے احناف کے ہاں موبائل میں یعنی قرآن دیکھ کر نماز کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا. اس میں اویس بھائی ایک بات بھی ہے ضرورت
اگر آپ اجازت دیں گے تو عورتوں کی جو جماعت، عورت اگر امامت کرائے گی تو وہ ہمارے ہاں مکروہ تحریمی ہے، عورت نماز نہیں پڑھا سکتی۔ ٹھیک ہو گیا مفتی نوید عباسی صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب میں گھوم کر ہی آ جاؤں، میں آ ہی جاتا ہوں وقفے کی طرف۔ موبائل والے، اچھا جی عنایت فرما دیں۔ موبائل یا کسی ایسے ذریعے کے ذریعے سے جو موبائل کی طرح سے ہو، اس کے ذریعے سے قرآن پڑھنا یا کوئی دعا پڑھنا یا مثلا نافلہ نماز میں کوئی سورہ پڑھنا، جو کچھ مفتی صاحب نے ابھی ذکر کر دیا یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر فعل کثیر کے موجب ہو کچھ چیزیں تو وہ تو مبطل نماز ہے۔ بحث اس فعل کثیر میں نہیں ہے، فی حد ذاتی ہی موبائل دیکھ کے سورہ پڑھنا کیسا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو اہتمام آپ مصحف شریف میں قرآن کی تلاوت کو کرتے ہیں، نماز کی حالت میں پوچھا ہے، نماز کی حالت میں بھی مصحف کو اٹھا کے اگر پڑھیں گے تو جو رجوع کیا کہتے ہیں خضوع اور خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ موبائل میں شاید نہ ہو۔ اس لیے اس فرق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی دیکھنا کبھی عمل نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، فی حد ذاتی جائز ہے، لیکن عمل بہتر جو ہے دونوں چیزوں میں آئے گا، موبائل میں بھی آئے گا، مصحف میں بھی آئے گا۔ اگر فعل کثیر ہو تو ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ مصحف کو اٹھائیں گے یا اس میں عمل کثیر ہوگا تو